بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ آپ ائمہ اربعہ میں سے ایک مجتہد اور فقہ حنبلی کے امام و پیشوا ہیں۔ آپ کی پوری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت ہے۔ اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم حدیث اور مجتہد تھے۔ آپ کی دین اسلام کے لیے خدمات کے پیش نظر آپ کو امام فی الحدیث، امام فی الفقہ، امام فی القرآن، امام فی الزہد اور امام فی السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے مسند کے نام سے احادیث پر مبنی ایک مشہور زمانہ تصنیف لکھی، جس میں آپ نے تقریباً 40,000 احادیث جمع کی۔ الغرض آپ کی علمی قابلیت یہ تھی کہ آج بھی آپ کو امام المحدثین اور امام الفقہ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ صالح نے آپ سے یزید پر لعنت کرنے کے متعلق مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، بیٹے، اس شخص پر کیوں نہ لعنت کی جائے جس پر اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ بیٹے نے حیران ہو کر پوچھا، ابا جان، میں نے قرآن مقدس مکمل پڑھا ہے، لیکن مجھے تو کہیں قرآن کریم میں یزید پر لعنت کا ذکر نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے، اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو گے کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، بیٹے، بتاؤ، جو کچھ یزید نے کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کون سا فساد ہوگا جس کے بارے میں ان آیات مقدسہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جناب شیخ محمد علی السبان علیہ رحمہ حضرت امام احمد بن حنبل کے اس فتاوی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور تحقیق حضرت امام احمد بن حنبل نے یزید کو کافر کہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام کا علمی مقام اور آپ کی پرہیزگاری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے یزید کو تبھی کافر کہا ہوگا جبکہ آپ کے نزدیک اس کو کافر کہنے کے واضح دلائل ثابت ہو گئے ہوں گے، اور اس بات پر علماء کی ایک جماعت نے آپ سے موافقت کی ہے، مثلا ابن جوزی وغیرہ۔ اور یزید کے فاسق ہونے پر تو تقریباً سب کا اجماع ہے، بلکہ علماء کی ایک جماعت نے تو یزید کا نام لے کر لعنت کرنا بھی جائز کہا ہے۔ علامہ ابن حمام حنفی فرماتے ہیں، یزید کے کفر پر جو چیزیں دلالت کرتی ہیں وہ اس کا شراب پینا، اور اس نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد جو بےہودہ گوئی کرتے ہوئے کہا کہ میں نے انہیں اس بات کی جزا دی ہے جو انہوں نے جنگ بدر میں قریشی بزرگوں کے ساتھ کیا تھا، اس وجہ سے میں اس کی تکفیر کو جائز سمجھتا ہوں۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے یزید کے مستحق لعنت ہونے پر ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، مجھے ابن سعد اور ابن زیاد کی حرکات پر اتنا تعجب نہیں ہے جتنا تعجب یزید کے ذلیل کاموں پر ہے، اور جب امام علی مقام کا سر اس کے پاس آیا تو اس نے آپ کے دندان مبارک پر چھڑی ماری، اور اس نے جو باقی سلوک آل اطہار کے ساتھ کیا ہے، ہم صرف اس کی اس وجہ سے ہی لعنت پر قناعت نہیں بلکہ اسے اور بھی بہت کچھ کہتے اور سنتے ہیں۔ حالانکہ امام پاک کے قتل سے یزید کا مقصد تو پورا ہو گیا تھا، لیکن شہادت کے بعد اس کا سر اقدس کی توہین کرنا یہ اس کی جاہلیت کے حسد و کینہ کی دلیل ہے۔ اور جیسا کہ اس نے کہا تھا، کاش کہ میرے بدر والے بزرگ آج موجود ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے آج بدر کا کیسا بدلہ لیا ہے، تو پھر تو شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ دوستو، جہاں تک یزید جیسے ملعونوں کے قرآن کریم میں ذکر کی بات ہے تو اس حوالے سے ایک آیہ کریمہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اب یہاں دوسری آیت مقدسہ بیان کرتے ہیں۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو ساتھ کفر کے اور ڈال دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ اس آیت کے تحت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اہل بیت کی دشمنی کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا۔ آخر حضرت امام حسین کو ظلماً شہید کیا اور یزید نے دین محمدی کا ہی انکار کر دیا، اور جب امام حسین کو شہید کر چکا تو چند اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ تھا، یعنی آج میرے اسلاف ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے ان کا کیسا بدلہ لیا ہے۔ ان اشعار میں سے آخری شعر یہ ہے، میں جندب کی اولاد میں سے نہیں ہوں، اگر احمد کی اولاد سے احمد کے کیے کا بدلہ نہ لوں۔ نیز اس نے تو شراب کو بھی حلال کر رکھا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا، یعنی اگر شراب دین محمدی میں حرام ہے تو اسے عیسائی بن کر پی لیا کر۔ اس حوالے سے قرآن مقدس کی ایک اور آیت بیان کی جاتی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں پاک و ہند میں مسلم محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ استنباط کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، یزید امام حسین کے ہوتے ہوئے امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کے صحابہ کرام اس سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ کے چند معتبر لوگ اس کے پاس شام میں جبر و اکراہ سے بھیجے گئے تھے۔ وہ واپس مدینہ آئے تو عارضی بیعت کو فسخ کر دیا اور کہا، یزید خدا کا دشمن ہے، وہ شرابی ہے، زانی ہے، تارک الصلاح ہے اور محارم کو بھی حلال جانتا ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یزید نے قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی وہ اس پر راضی تھا۔ ہمارے نزدیک یہ خیال غلط ہے، کیونکہ یزید کی اہل بیت سے عداوت، ان کی اہانت و ذلت کے اتنے واقعات اس سے سرزد ہوئے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ اس کی لعنت میں توقف کرتے ہیں، کیا اس آیہ کریمہ کے مطابق وہ مستحق لعنت و عذاب نار نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل اور ابن جوزی اور دیگر اکثر اسلاف علماء و محدثین یزید کی لعنت کے قائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم اہل ایمان کو یزید کی محبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمہ اور علامہ سبت ابن جوزی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، جب کربلا کا لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو درباریوں میں سے کسی نے پوچھا، اے زین العابدین تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، اس قوم میں ہم ایسے ہی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں میں تھی، یعنی آپ نے یزیدیوں کو فرعونیوں سے تشبیہ دی تھی۔ دوستو، ان کے علاوہ مفسرین اکرام نے درجنوں آیات قرآنی کی تفاسیر کے تحت یزید پلید کی خباثتوں کا ذکر فرمایا ہے، جو بھی آئینی ہی یزید ملعون پر پورا اترتی ہیں، جن کا مزید تذکرہ ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حضرت امام علی مقام اور تمام اہل بیت اطہار کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور یزید اور اس کے چاہنے والوں کی محبت سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔